ایک ایسے وقت میں جبکہ امریکی قانون ساز یوکرین کی روس کے خلاف لڑائی اور حماس کے ساتھ اسرائیل کے تنازع میں مدد کے لیے اربوں ڈالرز کی امداد پر سوچ بچار کر رہے ہیں، اگست 2021 میں امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد سے وہاں بھیجی جانے والی اربوں ڈالر کی امداد کے بارے میں نئے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ طالبان اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان فنڈز کی چوری اور منتقلی میں مصروف ہیں۔ مجھے جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ ہر قیمت پر ان کے ساتھ روابط کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وہ اب بھی دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں، وہ پوتن سے مل رہے ہیں، وہ شی جن پنگ سے مل رہے ہیں، وہ تمام غلط کام کر رہے ہیں۔ ہمیں انہیں کوئی پیسہ نہیں دینا چاہیے، ہمیں ان لوگوں پر دباؤ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ صحیح کام کریں، امریکیوں کو رہا کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے ملک میں دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں۔ امریکہ افغانستان کو امداد فراہم کرنے والا سب سے بڑا بین الاقوامی عطیات دہندہ ہے، لیکن افغانستان کی تعمیر نو کے لیے خصوصی انسپکٹر جنرل جان ساپکو نے کانگریس میں ایک سماعت کے دوران قانون سازوں کو بتایا کہ وہ اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ فنڈز صحیح جگہ پر جا رہے ہیں۔ ہم نے ایسے دستاویزی ثبوت جمع کیے ہیں کہ طالبان کو امریکی فنڈز مل رہے ہیں۔ ہم قطعی طور پر یہ رقم کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ کتنی ہے، اور جیسا کہ میں نے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے، آپ جانتے ہیں چور عام طور پر اس بات کی تشہیر نہیں کرتے کہ وہ کتنی چوری کرتے ہیں۔ امریکی قانون ساز تسلیم کرتے ہیں کہ اگر امریکہ افغانستان سے منہ پھیر لیتا ہے کہ وہاں پر ایک انسانی بحران پیدا ہوگا۔ ہمیں علاقائی شراکت داروں اور خطے کے ممالک کے ساتھ کام جاری رکھنا ہوگا، چاہے وہ پاکستان، بھارت، ازبکستان، افغانستان کے ارد گرد دیگر سرحدی ممالک ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی کہ ہم جہاں تک ممکن ہو غیر سرکاری تنظیموں کی حمایت جاری رکھیں تاکہ کم از کم جو بہتری ہوئی ہے اسے برقرار رکھا جا سکے۔ اور پھر بین الاقوامی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں طالبان پر اتنا دباؤ ڈالنا ہوگا کہ ہم انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ اس سال کے شروع میں اقوام متحدہ نے اندازہ لگایا تھا کہ بین الاقوامی امداد میں 30% کمی کے افغان معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ خصوصی انسپکٹر نے قانون سازوں کو بتایا کہ امداد بند کرنے سے امریکی پالیسی بھی متاثر ہوگی۔ لوگ بھوک سے گلیوں میں مر رہے ہوں گے۔ ہمارے پاس جو بھی کنٹرول یا اثر و رسوخ ہے، جو میرے خیال میں بہت کم ہے، اگر آپ امداد ختم کرتے ہیں تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ بین الاقوامی امدادی تنظیمیں عام افغان شہریوں کے لیے امداد کی اہمیت پر مسلسل زور دیتی آئی ہیں، جان ساپکو یقین سے نہیں کہہ سکے کہ آیا امریکی امداد سے طالبان کے رویوں پر کوئی اثر پڑ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا واقعی اس نے اوسط افغان خاتون یا صحافی یا افغانستان میں کسی کی زندگی بہتر بنائی ہے، اور یہ وہ سوال تھا جو میرے خیال میں بہت سے اراکین نے پوچھا کہ کیا اس امداد نے طالبان کو اس طرح متاثر کیا ہے کہ انہوں نے اپنا رویہ بدل لیا ہے؟ تو جواب نفی میں ہے۔ عالمی تنظیم IRC نے اس ہفتے کے شروع میں متنبہ کیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے ہزاروں افغان مہاجرین کی زبردستی واپسی کا فیصلہ اس ملک میں شہریوں کی مشکلات کو بڑھا سکتا ہے۔ ملک واپس آنے والے ہزاروں خاندانوں کو جذب کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ امکان موجود ہے کہ اس سے معیشت پر دباؤ بڑھے گا، لہٰذا مجموعی طور پر افغانستان کی صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اگرچہ پاکستان کہتا آیا ہے کہ اس کی غیر ملکیوں کے خلاف مہم کسی خاص ملک کے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف نہیں ہے، امریکی قانون سازوں کا ایک گروپ اس فیصلے کو واپس لینے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔